بتایا کہ گرین کلر کی قبر ہے وہاں. جا کر یہ بھول گئی کیا دیکھا تھا آگے. پھر ان مولوی صاحب نے دم کیا دوبارہ, پکا کام. یہ بھول گئی, قبرستان پہنچی, گرین رنگ کی قبر ہے فلاں قبرستان میں, یہ گئی وہاں جا کے بھول گئی. مولوی صاحب نے پھر دم کیا ان کے اوپر, تو پھر ان کو یاد آیا کہ بھاگ کر گئی اس قبر کے پاس خود. اچھا, بھاگ کر گئی اور قبر کے نیچے پتلا دفن ہے. اس نے خود نے کہا, حوریہ نے. اور پھر انہوں نے کھدائی کی, وہاں سے ہمیں ایک تعویذ ملا جو ایک کفن کے ٹکڑا تھا جس پہ پتلا بنا تھا, جس پہ لکھا تھا بچی کا نام اور اس کی ماں کا نام. اچھا, حوریہ کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھا تھا. سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر مر جائے. یار میں تو ابھی تک دماغی طور پر موجود ہی نہیں ہوں یہاں پہ. تو یہ مثلا کیسے مثلا وہاں تو پہنچ گئے, یہ تو بہت زیادہ خطرناک معاملات بڑھتے ہیں آگے. آپ نوٹ کریں کیا شراز بھائی, ہاں کوئی پہنچتا وہاں تک نہیں. یہ تو انہوں نے یہاں بھیجا یار. یہ تو ایک اللہ کا شکر بنتا ہے کہ یہ ایس ایس ڈی کے ذریعے لوگوں نے ان چیزوں کو پہلے پکڑنا شروع کر دیا ہے, مطلب ابتدا میں ہی. ورنہ تو لوگوں سالوں بعد پتہ نہیں چلتا, 15 سال پتہ نہیں چلتا. با خدا میں یہ شکر ہے اللہ کا. با خدا میں آپ سے دل کی بات شیئر کروں, میں خود حیران. ہاں سچی بات آپ سے کہوں کہ کیسے یار کوئی پاگل خانے سے واپس آ کے ایف بی آر میں دوبارہ جاب کیسے لگ سکتی. صحیح, کیسے یار 30 سال سے جن کا مسئلہ تھا یار, انڈیا پاکستان فلاں شہر علاج جگہ جگہ, کیسے یار کرو. یہ سب کرم نوازی, یہ سب نظر عنایت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بے شک یار. اب آپ خود دیکھیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ حوریہ اپریل میں شادی ہوئی, مسائل کہاں سے کہاں, کس حد تک. اور ان کی دادی کہہ رہی ہیں کہ سنا ہے ہمارے بارے میں بہت, ہم سے شیئر کیا, ہمیں جو محسوس ہوا جو ہم کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا. پڑوس سے بندہ آ گیا, اور پکا بندہ نا, پکا بندہ, چھوڑا نہیں اس نے. صحیح, بھول بھی گئی پھر خود نکالا ہے. کیا لکھا ہے کہ اللہ معاف کرے, سسک سسک کر. ٹھیک, اچھا. اب جی مولوی نے بتایا کہ حسد اور جیلسی میں کیا ہے. وہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں آج کل یار ایسی تو نہیں اتری نا یہ آیت, من شر حاسد اذا حسد. محفوظ رکھنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے. جیسے کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے, کوئی یہ عادت نہیں ہے, یہ واقعی ایک بلا ہے جو آپ کو چپک جاتی ہے. آپ پھنس جاتے ہیں اس کے چکر میں, اس کے جو ہے نا سمجھیں جال میں پھنس جاتے ہیں, اور یہ آپ سے نا کیا کیا کرواتی ہے. اسی طرح حسد بھی ایک بلا ہے, ایک بیماری, اس میں آپ پھنس جاتے ہیں. تو اللہ معاف کرے آپ ایسے سے سٹیپ اٹھا لیتے ہیں جو یہاں تو یہاں, وہاں تو اللہ معاف کرے ادھر ہی کئی جگہوں پہ دکھا دیا جاتا ہے کہ کیا حال ہوتا ہے ان کا. یار دیمک ہے نا, جڑ آپ کے ایمان کو کھا جاتی ہے, آپ کی روح کو کھا جاتی ہے. بتا رہی ہے کہ حسد اور جیلسی میں کیا. اس کی شادی بہت اچھی ہوئی, اس کے سسرال والے سارے ابراڈ میں ہیں, اللہ کا کرم پہلے سے بہتر ہے. ماشاءاللہ, شکر اللہ. یہ نکل آیا, مسئلہ حل ہو گیا, اور پہلے سے کیا جھپی بنتی ہے. الحمدللہ مبارک ہو جی, آپ سب کو بہت مبارک ہو. انہوں نے ہمارے بارے میں جو سنا نا, مطلب وہ ایس ایس ڈی کے بارے میں سنا, ایس ایس ڈی کی فیملی کے بارے میں سنا, جو آپ لوگ شامل ہیں. میں کبھی آپ کو فین نہیں کہتا, میں ہمیشہ فیملی ویورز یہی نام دیا ہے ہمیشہ, اور آپ لوگوں کی ہی دعاؤں سے بے شک ہمارے مہربان سائیں کرم نواز نظر عنایت کی ہے, جن کی کرم سے کیا کیا ہو رہا ہے یار. یہ تو 15واں 16واں کیس ہے جو میں نے انگلیوں پہ یاد ہے مجھے, باقی تو پتہ نہیں, میں آپ کو بتاتا نہیں. خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ لاکھ میں گزرنے کے وقت مطلب اتنی کم وقت میں یہ فرق جھلکتے ہیں کرتے ہیں یار. اللہ پر احسان ہے کہ اللہ بس سب کے ساتھ مسئلہ اچھا معاملہ. واہ واہ واہ, مجھے خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی, کیونکہ سمپل سی بات ہے, کسی کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو مطلب ابھی سوچ رہے ہیں جو واقع ہیں بہن بھائی وغیرہ, ایک جو خوشی کو جو محسوس کر رہے ہوں گے, اس کی کچھ خوشی ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. اور زندگی یہی نام ہے آپ سے جو میں نے محسوس کیا ہے, آپ کسی کی خوشی میں خوش ہو جاؤ, تو خوشیاں آپ پہ نچھاور ہوں گی, نہ کہ چلو کرو ایسے کام کرو یار. اب مجھے یاد آ رہا ہے جو سائیں فرماتے نا کہ یار بڑے کارساز ہیں,
ان کے لیے کیا ہے نا مطلب ان کے لیے کرتے وہی ہیں, وہی انہوں نے کیا ہے, ذریعہ جسے چاہے بنا دیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ ایک بار پھر مطلب آپ کے سامنے ہے سب. یعنی کہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسوسی میں اگر ٹریننگ کے ساتھ ہیں تو ایک نیتی آتی ہے. ابھی ہم پبلک کو دیکھیں تو کوئی بھی نیتی اس کو اٹھا لے اور اپنا بس اس کو بھی ثواب ملے گا, ہم بھی ملے گا, سب پہ جاری ہے. اچھا, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا آپ کیا کرتے ہو ایسا کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو میں آپ کو اوپنلی آج بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں امانتاً جو میرے پاس بات آتی ہے نا, میں امانتاً آگے پہنچا دیتا ہوں, ٹھیک. اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے اپنے مہربان کو فرماتے ہوئے, وہ میں بتا دیتا ہوں, ٹھیک. میری ان سے ملنا تو دور کی بات, فون پہ بات بھی نہیں ہوتی, فون پر بات نہیں ہوتی. وہ ٹائپ کرتے ہیں میسج, میں جواب دیتا ہوں. جی جی جی, تو وہ ٹائپ کرتے ہیں, میں جواب دے دیتا ہوں. میں ان سے اتنا کہہ دیتا ہوں ول ٹرائی ٹو ڈسکس اینڈ شیئر, اور پھر ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. اور ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. یقین اس بات کا ہے کہ ہم تو کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, نہ کیا ہے. جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی کے لیے کیا کرے گا. لیکن ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ خاص دعائیں ہیں, خاص نظر عنایت ہے, خاص کرم ہے. اور اس پہ تو کئی لوگوں نے بھی جو ہے نا مجھے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے دکھا دیا کر آپ کو خاص کرم دعائیں. اور یہ آپ کے سامنے یہ دادی جی ہیں جی حوریہ کی, جنہوں نے 1 مہینے پہلے مسئلہ شیئر کیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ کہاں حل ہوا یار, قبرستان میں قبر کے نیچے جا کے اس پہ کیا لکھا, ماں کا نام اس پہ, اور کیا چیزوں باندھی ایک حسد کے لیے یار. میں تو مطلب یہ علم کرنا اور یہ جانا اتنا آسان کام نہیں. قبرستان میں گھسنا, یہ کام کرنا, جو یہ کام کرتے ہیں بہت پیسے مانگتے ہیں. مطلب آپ نے وہ اپنا پیسہ سے جنون کی آنکھ میں دیا, جو مسئلہ لوگ ہیں اللہ نے کہہ دیا, آپ کو کیسا کیا ہوگا بتائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی نا آپ یہی معافی تلافی کر لیں. رب ان مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. وہ چاہیں گے تو ہوگا, نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. آپ جو چاہے کر لیں, ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا کچھ. اب دیکھ لیں کر بھی دیا. اب آپ کی ایک سمجھ لیں نصیحت کے لیے, ایک آپ کو مثال کے لیے ایک بات سامنے بھی آ گئی کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا نا. جنہوں نے کیا اور کروایا میں ان کو بتا رہا ہوں, دیکھ لیں رزلٹ کیا ہوا. 3 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ویسا کر دیا, کیا ہو گیا, وہ ماشاءاللہ وہیں پہ ہیں. اور آپ ابھی اپنے آپ کو مطلب فیل کر رہے ہوں گے کہ ہم سے کیا ہو گیا, ہم نے کیا کر لیا. یہ اگر فیل آپ کو آ بھی گئی نا, یہ بھی انعام ہے رب کا. بے شک آپ فوراً جائیں, معافی تلافی کریں. انہوں نے دیکھ تو لیا ہے کہ کون ہے. سجاد جو انہوں نے دیکھا ہے نا, تو یہ اور معاملہ گمبھیر بھیجا تھا. کوئی ساتھ ان کے تھا, وہ ان کو لے کے گیا. میں جو سن رہا تھا نا, جو میرے معاملات دماغ میں چل رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ انہوں نے بھیجا. وہ مولوی صاحب نے اس نزاکت کو سمجھا, وہ خود آ گئے ماشاء اللہ. تو الحمدللہ رب العالمین جی, بہت مبارک ہو ان کے پورے خاندان کی فیملی کو, دادی جی کو, ہسبینڈ کو. ماشاءاللہ بڑے پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں پوری فیملی میں. اور آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا, تو میں تو یہ کہتا ہوں امانتاً ایک تو پہنچا دیتا ہوں. دوسرا یار محسوس ہوتا ہے درد, نا محسوس ہوتا ہے کہ یار فیل ہوتا ہے ہمیں, اور اسی فیل احساس کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. نہ کچھ لینے کی ضرورت ہے, نہ دینے کو ہے. نہ ہمارے پاس کچھ دینے کو ہے, نہ لینے کی ضرورت ہے. ہماری تو بات بھی نہیں ہوتی, ملاقات تو دور کی بات. صحیح. تو یہ میں کہتا ہوں نا, جیسے بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم سے کروائے جا رہے ہیں, کرنا تو دور کی بات, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مجھے ایک بات بہت اچھی لگی, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں بار بار, کہ دادی کا جو مان تھا نا, اللہ نے شکر برقرار رکھا. وہ کیا کہہ رہی تھی, ہم نے بڑا سنا ہے آپ کے بارے میں, حالانکہ میں نے فوراً جو ہے نا کہا ان کو کہ جی اگر آپ نے ہمارے بارے میں جو سنا ہے نا, شکر, تو میں آپ کو صاف کہہ دیتا ہوں. بس کرم, اللہ نے کرم کر دیا تھوڑا سا, کہ ان کی دعائیں بھی ہمارے لیے شامل ہو گئی. انہوں نے ذریعہ بنایا, آپ لوگ بنائے. تو بڑے پیارے لوگ ہیں. میری خوش نصیبی جی دیکھا میں نے آنکھوں سے, مجھے ملا, ان کی مہربانی, انہوں نے گوارا کیا, آنکھوں سے دیکھا. صحیح دیکھا یار کہ نا پتہ نہیں چلنے دیتے. اور جہاں کریڈٹ کی بات ہو نا, تو لاہور والا. ابھی ہم بات کرتے ہو رہے تھے, تو ہم کہہ رہے تھے کہ جو منکشف
हया जाहिर ना होना वो उन्हीं लोगों के लिए अल्फाज है। यार लोग कि वो पता चीज़ नहीं बीच में मुनकशिफ- मुझे कह रहे थे शादी के लाखों रुपए से काम नहीं होते। हाँ नहीं होते, क्योंकि सज्जाद बहुत से लोग नहीं होते ना। जैसे वो पीरे कामिल थे और जो बंदे थे वो उनमें इल्म था, उन्होंने देखिए खुद पहुंच के कर दिया, और मेरे ख्याल से उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की होगी। और जो डिमांड करते हैं उनके पास इल्म नहीं नहीं होता। वो तो फिर ढूंढते रहते हैं ना उनको, हाँ। जैसे अरसलान भाई ढूंढ रहे थे हाँ माशाल्लाह। कि हम जो है ना जुमेरात को लंगर खिलाना शुरू कर दिया था, आपकी वो सही। नेकी वाली बात सही सही। कि नेकी करके उसका सवाब उनको पहुंचा देना, सजा- साईं ने फरमाया था। हाँ। और वो उन बुजुर्ग को ढूंढ रहे थे, किसी को नहीं पता कहाँ से आए, कहाँ गए, कौन थे। मेरे ख्याल से अल्लाह पाक यार जिसको चाहे जहाँ चाहे करवा लें। बहरहाल शादी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अशफाक अहमद साहब कहते हैं, जाविया जी अशफाक अहमद साहब, कि अपनी नेकी को ना एंजॉय किया करो, सही सही। सेलिब्रेट किया करो। हम्म, अगर तुमसे कोई भला काम अल्लाह पाक करवा देते हैं तो उसको सेलिब्रेट करो, खुश करो। यही हमारी ताकि वो सेलिब्रेशन। आप में जिस्म रहे ना माशाल्लाह से। मुबारक हो जी, बहुत बेहतरीन। बहुत। सर 14-15 तो मुझे उंगलियों पे याद है। शुक्र अल्लाह ताला का। शाद भाई क्या हो रहा है? अच्छी बात हो रही है। मेरी तो यार तुम खुद जानते हो कि क्या टाइम क्या चलता है, मैं बस सुकून से सोता हूँ यार, सुकून से। मुझे खुशी महसूस होती है कि नेक काम हो रहा है, मतलब यहाँ भी नेकी मिल रही है, आखिरत में भी नेकी है। और जितना भी आप यहाँ से लोग अभी समझते नहीं है चीज़ को, लोगों को अभी जैसे बच्चे पूछते हैं कि ये सवाब क्या होता है, तो मैं कहता हूँ ये जन्नत की पैसे हैं, जैसे आजकल गेम वेम के हो गए, तो ये हमारा वहाँ के लिए जमा हो रहा है। अल्लाह ताला हमें और बेहतरीन मामलात में रखे, औरों को भी रखे, सबको रखे। अब नेकी तो सजा जितनी भी लिए जाए कम है यार, जितने भी किया जाए कम है। तो बहुत शुक्रिया जी, एक बार फिर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, करम, नजर नायत। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रहे इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।